अस्सलाम वालेकुम। कल एक व्लॉग किया जी, उसमें थोड़ी सी शोगल लगाया। हुआ ऐसा था कि रज़ी दादा ने एक ट्वीट की और जिसमें बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं। और एक्चुअली वो ट्वीट के आखिर में उन्होंने बयान किया कि भाई ये तो ज़रा शोगल की बात है। तो जिन लोगों ने ट्वीट पढ़ी वो अधूरी पढ़ गई, वो जो ना काफ़ी जज्बाती हुए। तो तीनों तरफ के यानी कि सेंटर लेफ्ट राइट जो है ना वो थोड़े से परेशान हुए। जिसने पूरी पढ़ ली वो हंस पड़ा और उसके बाद आगे निकल गया। अच्छा, मैंने फिर थोड़ा सा व्लॉग में जो था ना उसी को चस्का मारा। ऐसी कोई बात नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो किसी डील के सिलसिले में जा रहे हैं, नहीं। उनका जो दौरा है वो निजी नौयत का, यानी कि मेडिकल वगैरह और प्लस मुलाकात फैमिली है वहाँ पे, बच्चों से मिलना मिलाना, दैट्स इट। या कुछ छोटा मोटा कोई कारोबारी जो उनका एक आप कह लें नवासा जो कारोबार कर रहा है उससे मुतालिक हो सकता है, कोई मशवरे वगैरह उसको चाहिए हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जो अभी तक हमारे पास मालूमात है। तो हफ्ता या 10 दिन का वो टूर होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी जी कि जो इस वक्त सियासत के जो पीछे सियासत चल रही है उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता था पिछले कुछ दिनों में जो ना 10-15-20 दिन में 25 दिन में थोड़ा सा मैंने जो फ्रंट की सियासत है उसके ऊपर बात की है। लेकिन जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है ना, उनको उनसे रिक्वेस्ट की गई थी ये अगस्त 2021 के अंदर एंड में कोशिश की गई थी और सितंबर के अंदर जो ना राब्ते हो गए थे फर्स्ट वीक के अंदर। तो ये की गई थी कि ये जो पाकिस्तान है और ये जो मौजूदा टीम है ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाएंगे और फिर मजबूरन जो है ना या ये इस प्रोग्राम के तहत यानी कि अब मजबूर हो जाएंगे सब लोग और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर कर देंगे। और यही इनका प्रोग्राम है। कश्मीर भी जो है ना उसका स्टेटस ख़त्म हो गया, पाकिस्तान की कश्मीर का रोला बन जाएगा। उधर चाइना वो अगर ये रास्ता जो है ना यानी कि मसला बनता है तो चाइना जो है ना वो अटैक मारेगा डायरेक्टली। वो किसी सूरत में जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हालात जंग की तरफ चले जाएंगे और जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे दुश्मन होंगे और जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे बदतरीन दुश्मन होंगे। तो मियाँ साहब को सारी तस्वीर बताई गई। तो उस वक़्त में मियाँ साहब ने मतलब रजिस्ट यही किया कि ये सारा गंद जो फैलाया ये किसने फैलाया। तो उन्होंने बताया कि जी ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त है, ये हमारा अपना ही फैलाया हुआ है, अपनी ज़ाती लालची हैं, ये सब कुछ है। तो मियाँ साहब बहरहाल उसके ऊपर के पाकिस्तान की का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पर राज़ी हुए कि फिर आप सियासत में मुदाखलत नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा जी कि आज के बाद मुदाखलत नहीं होगी, हम ऐलान भी कर देंगे और तरीके से, और ये सारा जो है ना मामला बिल्कुल फारिग हो जाएगा। हम बिल्कुल जो है ना सियासत से निकल जाएंगे और जो ऊपर से लेकर नीचे तक है ना सब इस बात पे जो है ना राज़ी हैं कि हम ये काम जो है ना बार बार करते रहे हैं और ये गड़बड़ी होती रही है। तो जो नीचे तक जो लोग हैं यानी कि जिन्होंने अगले 10-12-15 साल सर्व करना है, टॉप पर आना है, उन सब की राय ये है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ ने एतमाद किया। फिर जो कुछ भी हुआ वो सितंबर से अक्टूबर हो गया, जिसके अंदर चलते रहे नवंबर के एंड में। और नवंबर में जो है ना ये बात मियाँ साहब ने कहा कि ठीक है। और दिसंबर में गारंटी वगैरह आ गई थी कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगलों ने तो गारंटी को बाद में एक तरफ रख दिया कि मियाँ साहब राज़ी हो गए। और बैन उस वक़्त में आप देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी को मियाँ साहब बार बार बुलाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं, उसका बोझ जो होता है ना वो PMLN वो बर्दाश्त कर रही है, इसलिए कि जब लानतें पड़ती हैं, जब झूठ आप बयान करते हैं तो लानतें पड़ती हैं और कच्चे पड़ते हैं। आपके सही जो इकदाम होते हैं उनको भी गलत साबित कर दिया जाता है और ये सारा सिलसिला चलता है। लेकिन वहाँ पर साजिश एक और अंदर चल रही थी और वो ये चल रही थी कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जो ना ये सब मिले हुए थे कि मियाँ नवाज शरीफ को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना है। जबकि ये भी एक डॉक्ट्राइन ही चल रही थी
کہ جی ایسے ہوگا، ان کو بلا کے استعمال کر کے ہم سائڈ پہ کر دیں گے اور خود جو انسان انجوائے کریں گے، اور بعین اس وقت میں ہوا۔ تو یہ جو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، یہ سب پروگرام کے تحت بالکل کامیابی کے ساتھ کام ہوا۔ میاں صاحب واپس آ گئے، اور میاں صاحب کو یہ تھا کہ مطلب ایک اچھی سادہ حکومت، یعنی کہ ایک ایسی حکومت جس کو کوئی تھریٹ نہ ہو، تو قانون سازیوں کے لیے اپنا گروپ بنائیں، بھاگ دوڑ کریں، لیکن کم از کم جو ہے نا اتنی واضح اکثریت ہو کہ کسی بھی قسم کی تھریٹ نہ ہو، تو ایسی حکومت آ جائے۔ اور اس کے لیے تیاری کی، اور پوری انٹیلیجنس کی رپورٹیں وغیرہ وہ سب کچھ بتا رہی تھی کہ یہ جو بیچ میں جو 18 ماہ کی حکومت آئی ہے نا، اس کے اوپر بھی میاں صاحب راضی نہیں تھے۔ وہ تو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یہ جو نا نظام جو نا پورا ایک ڈاکٹرائن یہ ورک کر رہی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ 18 ماہ کی حکومت میں جس ٹائم اسمبلی توڑنے کا وقت تھا، تو پیپلز پارٹی نے آخر کی ہوئی تھی کہ نہیں آئین ٹوٹ جائے گا، فلانا ہو جائے گا، الیکشن وقت پہ ہو جائے گا، سینٹ کا الیکشن لازمی ہے۔ ابھی تک انہوں نے کے پی کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ جو الیکشن جو جنین الیکشن تھے وہ بھی لیٹ ہوئے، لیکن کوئی پیپلز پارٹی کو پرواہ نہیں۔ لیکن ہاں جی ہاں، وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے وہ جی پیپلز پارٹی مان نہیں رہی۔ کتنی بڑی گھنونی سازش ہے، مطلب دونوں کی مل کے اور یہ ڈاکٹرائن کے ساتھ مل کے۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ 9 مئی کا کہتے ہیں کہ سانحہ ہے بہت بڑا، اس سے بڑا سانحہ ہوا 8 فروری 2024 کو، یعنی کہ سب تہس نہس ہی کر کے رکھ دیا کہ جو لیڈرشپ تھی اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور جو نیچے بھائی تھا اس کو سامنے بھائی کے کھڑا کر دیا۔ میاں صاحب نے پھر اوکے کر دیا، اور میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں حتی الوسع جب کوشش کروں گا کہ کامیابی ہو، لیکن اب میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو چودھری احسن اقبال ناراض ہوتے ہیں تو وہ ان کو راضی کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کو میاں نواز شریف راضی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کرو، اس کو کر لینے دو۔ یعنی کہ یہ بات نہیں کہ یہ راضی ہوگا، وہ یار یہ سارا الزام جو ہے نا سر کے بالوں سے اور پیر کے نخونوں تک کی جو ذمہ داری ہے نا، اگر بربادی ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے نا تو وہ پی ایم ایل این کی میاں محمد نواز شریف کی ہے، کہ جنہوں نے سب کچھ جو ہے نا پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر کے رکھ دی۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب آج حالات اچھے ہونا، آج حالات اچھے ہوں، 4 پیسے آنا شروع ہوں تو وہ کہیں کہ جناب وہ ہمیں اس چیز کے لیے فنڈ درکار ہے اسٹیبلشمنٹ، تو شہباز شریف صاحب سب سے پہلے ان کو دے دیں گے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنلی کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا تو اس کے بعد حاصل وصول کیا ہے، ایک بہت بڑا فنڈ جو ہے نا وہ عوام کی جیب سے نکل کے اور ادھر چلا گیا، اور ابھی اطلاعات آتی رہیں گی 10 ادھر مار دیے، 15 ادھر مار دیے، 20 ادھر مار دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ انٹیلیجنس فیلئر، اتنی بڑی کارروائی ہو رہی، کہاں سو رہے تھے؟ ٹھیک ہے نا، 9 مئی بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ اب یہ باتیں جو کرتا ہے وہ اس کے اوپر غداریوں کے الزام لگتے ہیں، تو لگتے رہے بھائی، لوگ تو اندر خانے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک حقیقت ہے نا، وہ یہ حقیقت ہے کہ جو اس وقت میں چل رہا ہے، جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے، اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری کسی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جو گارنٹر تھا نا، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ بھائی نہیں سیاست میں مداخلت کریں گے، ہم اس بات کی گارنٹی دیں، وہ بھی خاموش ہے، وہ بھی وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو کون اس بات کی آپ کہہ لیں کہ صلاحیت رکھتا ہے؟ جو 70 سال میں کوئی نہ کر سکا وہ یہ نئی ٹیم کر لے گی، اور ہر ٹیم کو یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان چلا لیں گے۔ یہ پاکستان کو کبھی نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ یہ چائنا نہیں ہے پاکستان، یہ اور کوریا ٹائپ کے ملک نہیں ہے پاکستان۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کی جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں پہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ناسور کے طریقے سے نا ایک گروپ اکٹھا کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ بس پاکستان کے مالک ہی ہم جو کچھ مرضی کریں۔ 9 مئی کے بعد آپ دیکھیں نا، پانچوں گھی میں، سر کڑھائی میں، کسی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو مادی چیزیں ہیں نا، یعنی کہ کاروبار کے اوپر،
اپنے مالی مفادات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی یہ کر لیں گے, کوشش کر لیں گے, معاف نہیں کریں گے, اب کوئی کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ فیض حمید بھی پکڑا گیا, وہ ایک پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. یار اللہ کے بندو, بس وہ لائن جو سی ہے نا, مطلب جس کیس کے اندر فیض حمید کو سامنے نظر آ رہا ہے, وہی تو جرم جنرل راحیل شریف نے کیا تھا. گلے پہ انگوٹھا رکھ کے جناب وہ اجازت دی تھی حکومت سے کہ میں وہاں پہ نوکری کروں گا. یعنی کہ دوسرے ملک کی جا کے مودی کی چوکیداریاں کر رہے ہیں یو اے ای میں. کیا کیا وہ جو اتنی بڑی فوج کے سربراہ بن گئے ہیں جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نوکریاں پکی, اپنے مالی مفادات. کس طریقے سے اجازت دی تھی, کس طریقے سے اجازت لی تھی؟ نہیں دو گے تو بس سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے, ہمارا چیف ہے. یہی سوچ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. بس بات لمبی ہو گئی. تو شہزادہ جو ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف ہے. جب تک دیکھیں ایک شخص نے نا بہت غلطیاں کی, لیکن اس نے اچھے کام اس سے بہت زیادہ کیے. اللہ پاک کی ذات جن سے وہ ناانصاف نہیں ہے. ایک کو عزت دی اللہ نے, امریکہ, یورپ, یعنی کہ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جو سیاسی ناسور ہیں, جو کاروباری ناسور ہیں, جو بیوروکریسی کے ناسور ہیں, نیب کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سب نے تلنے کی کوشش کی. اللہ پاک نے پھر اس شخص کو بچا لیا, اس کو عزت اور فضیلت بخشی. اب آپ بتائیں کہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فضیلت سے مراد یہ ہے اللہ پاک نے ایک عام آدمی کو, میاں محمد نواز شریف کو دور حاضر میں اتنی عزت بخشی, اس کی جان بھی بخشی ہو گئی, وہ سب کچھ ہو گیا, وہ تمام کرائسس سے نکل آیا. کوئی لمحہ تھا کہ کس ٹائم میں خبر آ سکتی تھی, لیکن پھر اس شخص کو اگر آپ کہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور قبول نہ ہو. یہی بات ہے سمجھنے کی. یعنی کہ ایک عام آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے گھر کے اندر, خاندان کے اندر بھی اگر آپ دیکھو کہ کسی کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے, اس سے مت پڑھو, اس سے مت ٹکراؤ. اگر اس کی زیادتی بھی ہوئی ہوئی ہے نا تو اس کو بھول جاؤ, کوشش کرو, درگزر کر دو. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہو سکتا ہے کہ امتحان کے طور پہ مہلت دی ہوئی ہو, یا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ایسی ادا پسند ہو. وہ یہ تو ملک کا سربراہ رہا 3 دفعہ, اور یہی فوج ہے کہ جو اس وقت میں ہر تنقید برداشت کر رہی ہے, اور جتنی ویک ہوتی جا رہی ہے اندر سے. بس ایک سوچ ہے, ایک بات ہے, مطلب بہت بڑی تعداد کہتی ہے یہ لڑ نہیں سکتے اب. یعنی کہ ذرا سی 19-20 ہوتی ہے نا, یہ پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, پیسے لو پیسے لو پیسے لو. ہم نے ڈی ایچ اے, ہم نے عسکری, اپنی کالونیز, اپنی عیاشیوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. عوام جو ذرا قربانی دے. بس افسوس کی بات ہے, یہ ایک بات کہنی پڑتی ہے, سمجھنے کی بات ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آیا تھا ایران والا, اگر آپ دیکھیں تو کیسے مارا ہے, بالکل زبردست ہٹ کیا ہے. تو طاقت ہے, صلاحیت ہے, سب کچھ ہے, کرنا چاہیں تو. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم اپنے کاروبار بھی بچا لیں اور سالمیت بھی بچ جائے اور میں ہی ہوں, تو افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. سسٹم تو جی سکتا ہے, افراد نہیں جی سکتے. کیسے گڑ گڑا رہا تھا, پیر پٹک رہا تھا, منتیں سماجتیں کر رہا تھا جنرل مشرف ایک ویزے کے لیے, امریکن ویزے کے لیے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.